آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی یہ تھی اور آپ کی امتیازی شان کیا تھی کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اوتیتو بے جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا، یعنی مختصر ترین جملے میں، بہت چھوٹے سینٹنس کے اندر بہت زیادہ بڑی بات موجود ہو جائے، بہت زیادہ بڑی بات، اس کا معنی سمندر جیسا ہو، جیسے سمندر کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے، اور شاعری میں یہ بڑا مشہور ہے کہ کوئی شعر کے اندر سمندر کو بند کر دیا جائے اس کے معنوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں میں یہ سمندر قید ہوتا تھا۔ آپ کے چند جملے ہمیں ضرور سن لینے چاہیے تاکہ اس بات کی تشریح ہو جائے، اس بات کی سمجھ آ جائے۔ آپ نے کہا المرء مع من احبہ، اتنی چھوٹی سی بات ہے، اردو میں تو ٹرانسلیشن ذرا لمبا ہو جاتا ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کا حشر، اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ کیا بڑی بات ہے، پوری زندگی اس کے اندر سمٹ آتی ہے انسان کی۔ محبت جس کے ساتھ ہو جائے، اس کی رضا کے مطابق اور اس کی پسند کے مطابق انسان جینے کی کوشش کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری زبانی محبت کی بات نہیں ہو رہی، اردو والی محبت کی، جس میں ہم محبت بھی کہتے ہیں اور پھر سارا اس کے اندر جو ہے وہ دوسری چیزیں بھی شامل کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے اس عربی زبان کی، ایک عرب کی جو جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، جو اپنے بولی ہوئی بات کے، اس کے بولی ہوئی بات کے اوپر ہوتے تھے، یعنی اس کے اندر سچائی موجود ہوتی تھی۔ تو یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے؟ آپ دیکھ لیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سکھا جائیں گی کہ آدمی کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ بہت مشہور حدیث اس میں موجود ہے، جب ایک جو ہے نا اعرابی نے آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت تو آئے گی، تو یہ بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو نے اس کا وقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا زیادہ عمل تو موجود نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ ہمیں کسی اور چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ محبت تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی سے بھی کرتے تھے، اور محبت تو ہم ابوبکر صدیق سے بھی کرتے تھے، اور محبت تو ہم عمر فاروق سے بھی کرتے ہیں، تو پھر ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک معیار، انجام دکھائی دینے لگا صحابہ کو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہے کہ تم اسلام لاؤ تو سلامتی پاؤ گے۔ اسلام میں ہی سلامتی ہے، اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دو گے تو سلامتی، تو پھر امن میں ہو جاؤ گے، تو پھر امن میں ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ تو گویا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو بڑھانے میں اور اللہ کے آگے سرنڈر کر دینے میں کتنی چھوٹی سی بات ہے، آپ دیکھیے، اسلم تسلم، بس اتنی سی بات ہے، اسلم تسلم، تم اسلام لاؤ تو سلامتی پاؤ گے۔ اور کتنی پوری زندگی اس کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے انسان کی، یعنی ایک ایسا جملہ، ایک ایسا کلام جس کے اندر انسان اپنی پوری زندگی گزار لے، اور جس کے معنوں کو سمجھ کے پوری زندگی کچھ اور سمجھانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے کسی کو۔ اسی طرح یہ والی حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے۔ ساری زندگی کے لیے اپنی نیتوں کو صحیح کر لیجئے، اور ہم بھی کریں اور آپ بھی کریے، تاکہ اجر ضائع نہ ہو، تاکہ جو عمل کریں وہ قبول کر لیا جائے، تاکہ محنت کریں
ضائع نہ ہو، تاکہ میری نیکی کے تھیلی میں سوراخ نہ ہو۔ ہر دن اپنی نیتوں کا حساب لیجئے، ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے، عبادت میں بھی اور عادت میں بھی، صحیح ہے نا؟ عبادت میں بھی اور عادت میں بھی۔ اسی طرح یہ حدیث ہے کہ الحرب خدعۃ، جنگ چالوں سے لڑی جاتی ہے، جنگ چالوں سے لڑی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ کہا المجالس بالامانہ، مجالس کے لیے امانت یعنی رازداری لازم ہے، مجلس کے آداب سکھائے۔ یہ نہ ہو کہ مجلس کی باتیں ہم لوگوں کے سامنے کہتے پھریں۔ اب کتنی ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، آپ دیکھیں، غیبت ہو رہی ہوتی ہے، امانت میں خیانت ہو رہی ہوتی ہے، اور اس سے تعلقات خراب ہو رہے ہوتے ہیں، بہت ساری خرابی۔ آپ اگر بیٹھ کے سوچیں تو معاشرہ پورا درست ہو جائے اگر یہ جو ایک ایک مجلس کی جو باتیں ہیں وہ اگر رازداری اس کو سمجھ لیا جائے کہ یہ راز ہے۔ اور مجلس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی گیدرنگ کی بات ہو، ایک مسلمان کا، ایک انسان کا دوسرے انسان سے اپنی کسی بات کے بارے میں بات کر لینا، یہ راز کی بات ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ کہا آپ نے ترک الشر صدقہ، برائی سے باز آنا بھی صدقہ اور نیکی ہے، برائی سے باز آنا بھی صدقہ اور نیکی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ میں صدقہ کہاں سے کروں، پیسے نہیں ہیں، لیکن کسی بری بات سے رک جانا یہ بھی صدقہ بھی ہے اور اس میں اجر بھی ملتا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں پر نیکی کے بارے میں سوچنے سے اجر مل جاتا ہے، وہیں پر برائی کو ترک کرنے سے بھی اجر مل جاتا ہے۔ تو اجر ہی اجر ہے، کوئی ایسا ہی بد نصیب ہوگا جو اللہ کی اس رحمت سے محروم ہو جائے۔ اسی طرح یہ کتنی خوبصورت بات ہے، سید القومی خادم ہوں، قوم کا سردار وہ ہے جو اس کی خدمت کرے۔ اللہ اکبر۔ آج تو قوم کا سردار وہ ہے جو قوم کو لوٹ لے، جو قوم کو برباد کر دے، جو قوم کو اپنا غلام سمجھے۔ یہ ہے دنیا میں آج سرداری کا جو ہے وہ نشان اور مزاج۔ لیکن اسلام سردار کو خادم بناتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ خلافت اور یہ سرداری اتنی آسان نہیں ہوتی کہ اس کے لیے لڑائیاں لڑی جائیں، بلکہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے کہ ہر کوئی پناہ مانگتا ہے جب تک کہ اس کو بٹھا نہ دیا جائے، جب تک کہ اس کو بٹھا نہ دیا جائے۔ ہم عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پڑھ چکے کہ جب ان کو بنایا گیا امیر تو آپ روئے اور آپ پریشان ہوئے اور آپ نے اللہ سے مدد مانگی اور آپ روتے ہوئے گھر تشریف لائے کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے، مجھے نہیں پتہ میں اس ذمہ داری کو ادا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے کرسی پر بیٹھا ہے جی شوق سے، اس کرسی کو لینے کے لیے اس نے کیا کیا جتن نہیں کیا جاتا ہے یہاں پر، اور ایک کو پھر کھینچا اور دوسرے نے خود، کوئی دوسرا بیٹھا اور پھر اس نے اس کو کھینچا اور پھر وہ خود بیٹھا۔ یہ لڑائیاں چلتی ہیں آج کے دور میں۔ لیکن سبحان اللہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے جو عمارت کے مسند پہ بٹھاتا ہے ذمہ داری کا بوجھ ڈال کر۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ دریا فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاس سے مر جائے گا تو ذمہ داری عمر کی ہے، ذمہ داری عمر کی ہے۔ اسی طرح یہ بات بتائی گئی کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت پانے والے سے حسد کیا جاتا ہے، ہر نعمت پانے والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی آپ اور ہم کہیں کہ فلاں اور فلاں، یہ تو ایک قاعدہ اور کلیہ ہے۔ انسان اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے پناہ مانگتا رہے۔ نعمت اس لیے نہیں دی جاتی کہ انسان متکبر ہو جائے، نعمتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ انسان اللہ کے آگے جھکے اور اس بات کو سمجھے
کہ مجھے نعمتوں کو دکھا دکھا کے اپنے لیے حسد نہیں بڑھانا، بلکہ انشاءاللہ اللہ کے آگے جھک کر اس نعمت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے۔ یہ ہے نعمت کا شکر، یہ ہے نعمت کو پانے کے بعد ایک انسانی رویہ۔ آج ہر نعمت کو ہم دکھا دکھا کے دنیا میں، اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا یہ دیکھے اور میری تعریف ہو، لیکن پھر جب خرابی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ خرابی کہاں سے آ گئی، حاسدوں کی نظر کھا گئی یا حاسدوں کے حسد سے یہ مشکل آ گئی ہے۔ تو یہ ہوا کس نے دی ہے حسد کو؟ جب ہم اور آپ نعمتوں کو دکھائیں گے تو پھر یہ حسد انسان کے دل کے اندر آتی ہے۔ یہ ایک قدرتی چیز ہے، جس کے پاس کم ہے اس کے دل میں یہ پھر حسد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب کس کے پاس اتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے حسد کو جو ہے وہ ایمان سے سمجھائے کہ جو دوسروں کو ملا ہے وہ مجھے نہیں ملے گا، جو مجھے ملا ہے وہ دوسرے کو نہیں ملے گا، میری قسمت کا دوسرے کو نہیں ملے گا، دوسرے کی قسمت کا مجھے نہیں ملے گا۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لے، اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچان کر آخرت کی نعمتوں کی بصیرت حاصل کر آخرت کی تیاری کر لے، اور یہ دنیا کی نعمتوں سے کہیں اونچی چیز ہے کوئی آخرت کی نعمت حاصل کرے۔ اور کسی کا قول ہے صحابی کا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اچھا کھانا نعمت ہے، اچھا لباس نعمت ہے، اور جو اپنے علم کی کمی کے اوپر مطمئن ہے، یعنی دنیا کی نعمتوں کو تو نعمت سمجھتا ہے، لیکن علم کی کمی سے مراد کیا ہے؟ معرفت نہیں حاصل کر رہا آخرت کی، اللہ کی، اس زندگی کی جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس کی معرفت حاصل نہیں کر رہا، تو پھر نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اصل نعمت یہ نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہمیں ملی ہوئیں، اصل نعمت یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اصل نعمت اللہ کی پہچان اور اس کی اطاعت کے آگے سر جھکا دینے میں یہ ہے نعمت اسلام، جس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دین کو مکمل کرنے سے مراد کیا ہے؟ نعمت کو مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر آج مکمل کر دی ہے۔ تو دین کا حصول ہی اصل نعمت ہے، اس کو چھوڑ کے ہم دنیا کی ساری نعمتوں کے پیچھے تو بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل جو دین کی سمجھ آئی ہے اس کے مطابق اپنے 24 گھنٹے میں عمل کرنے میں ہم بہت پیچھے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بات کہی کہ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، یعنی خوبصورت بات کرنا، حسن گفتار، خوبصورت بات کرنا بھی ایک صدقہ اور نیکی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ کہا من لا یرحم لا یرحم، جو مخلوق پر اور خصوصاً انسانوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ یعنی کوئی اللہ کی رحمت کو سمیٹنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں تو اس کو چاہیے کہ کیا کرے؟ اللہ کے مخلوق کے اوپر، اور خاص طور پر انسان سے اشرف المخلوقات تو انسان ہے، اس کے اوپر رحم کرے۔ آپ نے وصیتیں کیا کیا کی ہیں؟ آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ ہے آپ کی وصیت امت کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اجتماعی نظام میں یعنی مسلمانوں کے حکومت میں سمع اور طاعت کی تاکید کرتا ہوں۔ یعنی تم مسلمانوں کی حکومت میں اگر رہو تو سننے اور عمل کرنے کی کوشش کرو، اطاعت کرو اپنے حکمرانوں کی، چاہے اسے چلانے کے لیے کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اگر حبشی غلام کو بھی تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرو، کیونکہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سے اختلافات سے دوچار ہوں گے، تو ایسے حالات میں تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے اور میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرو
اس کو مضبوطی سے تھامو، اسے دانتوں سے پکڑے رکھو۔ صحابہ کے طریقے، خلفائے راشدین یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ، خلفائے راشدین کا، اسے دانتوں سے پکڑے رکھو۔ خبردار دین میں نئے نئے شگوفے چھوڑنے سے یا نئی باتیں پیدا کرنے سے بچتے رہنا، پرہیز کرنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آپ سے ایک سوال کیا گیا، عمرو بن عبسہ نے پوچھا تھا کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اس کا جواب دیا، اور اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے، اس لیے اس کو بتانا ضروری ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اس دعوت و تحریک کے کام میں شروع میں کون کون آپ کے ساتھ تھے؟ آپ نے کہا ایک مرد آزاد، اور کیا مطلب تھا اس سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ایک غلام، یعنی آپ نے کہا ایک آزاد مرد اور ایک غلام، یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا پاکیزہ گفتار اور کھانا کھلانا۔ اور ایک جگہ پر اور ہے، اسلام کا بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے کہا کھانا کھلانا اور سلام کو پھیلانا۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ اے لوگو، جو آپ کا پہلا خطبہ تھا اور پہلی بات تھی مسجد قباء میں، کہ اے لوگو کیا کرو؟ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، اور رات کے پہر اپنے رب کی عبادت میں کھڑے ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا ایمان کا جوہر کیا ہے؟ ایمان کا جوہر کیا ہے؟ آپ نے کہا صبر اور سخاوت۔ ایمان کے یہی پھل ہیں، اور ایمان اسی سے پنپتا ہے، صبر اور سخاوت۔ آپ سے پوچھا گیا کیسا اسلام افضل ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ اس شخص کا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی تکلیفوں سے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی تکلیفوں سے مسلمان محفوظ رہیں۔ جو لوگ بخاری پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے اس حدیث کو بہت تفصیل سے پڑھا اور سنا ہے، اور وہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہاں پر اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پہلے رکھا ہے اور ہاتھ کو بعد میں رکھا ہے، اور اس میں حکمت موجود ہے۔ انسان اپنی زبان سے، ہاتھ سے تو اسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے جو کہ موجود اور حاضر ہے، لیکن اپنی زبان سے انسان اپنے پچھلوں کو بھی اور اپنے اگلوں کو بھی، ساروں کو تکلیف دے سکتا ہے، ساروں کے اوپر لعنت کر سکتا ہے، ساروں کو گالیاں دے سکتا ہے۔ کتنے اللہ اکبر ایسی خواتین ہیں جو بات کرتی ہیں ہم سے، اور آج بھی انڈیا پاکستان میں بھی ہوں گی، میں تو یہ کامن ہے، لیکن یہاں پر بھی، کہ جب ان کے شوہر بات کرتے ہیں تو مرے ہوئے ماں باپ کو لعنت کرتے ہیں، بیویوں سے جب ناراض ہوتے ہیں تو بیویوں کے ماں باپ کو لعنت کرتے ہیں۔ یہ تو بہت پرانا چلن ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ زبان سے انسان کوئی مرا ہوا بھی محفوظ نہیں ہوتا تکلیف دینے سے، اور بیٹیاں صبر کرتی ہیں اور سہتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ یا اللہ، یعنی میری ذات سے میرے ماں باپ کو جو ہے وہ گالیاں ہی مل رہی ہیں۔ یہ امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ اللہ اکبر، جن کو اپنے گھر میں جس عورت اور جس کی جگر کے ٹکڑے کو لا کے ایک اللہ نہ کرے غلام سمجھنے کی ٹینڈنسی کہاں سے آ گئی؟ اس کے ماں باپ کو لعنت ملامت کرنے کا اختیار کہاں سے مل گیا کسی کو؟ اور وائس ورثہ، کسی بھی دوسری طرف بھی اگر یہی معاملہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر شوہروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اگر ان کے ماں باپ کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی اور برائی کی جا رہی ہے، اور ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کو جو ہے وہ ستایا جا رہا ہے، اس کی اجازت کہاں سے مل گئی ہے کسی کو؟
ہم تو ایک ایسے عظیم، بہترین، پاکیزہ، بلند کردار، حسن گفتار، بہترین رحمت اور خیر کے فرشتے جیسے انسان کی امت ہے، جس میں سوائے خیر کے اپنوں کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، غیر کے لیے بھی خیر ہی نکلتی ہے۔ تو یہ ہے وہ ذات جس کو دیکھنے، سیکھنے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کتنے دور ہیں ان اخلاق سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کا ایمان افضل ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی زیادتیوں سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی طرح آپ سے یہ پوچھا گیا کیسا ایمان افضل ہے؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ جس کے ساتھ پسندیدہ اخلاق پایا جائے، جس کے ساتھ پسندیدہ اخلاق پایا جائے۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کیسی نماز افضل اور معیاری ہے؟ اب جواب سنیے آپ اور ہم۔ جس میں دیر تک عاجزی سے قیام کیا جائے، جس میں دیر تک عاجزی کے ساتھ جھک کر اللہ رب العالمین کے سامنے، دل بھی جھکا ہوا ہے، کندھے بھی جھکے ہوئے ہیں، نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہیں، انسان دیر تک عاجزی سے قیام، جس نماز میں دیر تک عاجزی سے قیام کیا جائے وہی نماز افضل ہے۔ دنیا میں اتنا ٹائم لگاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں بنتا، لیکن نماز میں ٹائم لگانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے رسی سے جکڑ دیا ہے نماز میں، حالانکہ ویسی جکڑن ہم اتنے تو متوجہ نہیں ہوتے۔ اللہ رب دنیا کی ساری آوازیں سن رہے ہوتے ہیں، ساری پکاروں پر، ٹیلی فون کے گھنٹیوں کے اوپر آواز کان لگے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا فون آ جائے گا اور کون سا فون مس ہو جائے گا، ٹیلی فون کال نہ ہو گئی، نوٹیفیکیشن نہ ہو گئے، اللہ کی وحی ہو گئی کہ انسان کہتا میں تو جان ہی کے رہوں ابھی اسی حالت میں نماز کے کہ پتہ نہیں کس کا فون مس ہو گیا، اور اتنی سی دیر جو میں نے نماز میں اپنا رخ پھیر لیا ہے دنیا سے، تو کہیں میری دنیا نہ نکل جائے، کچھ مشکل کوئی امپورٹنٹ کام نہ میرے ہاتھ سے نکل جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری باتیں ہم سب کے دلوں میں آتی ہے، بولنے والا بھی اتنا ہی ہے، ویسا ہی ہے، اللہ معاف کرے ہم سب کو۔ تو یہ انسان کے اپنے تجربے سے یہ بات پتہ چلتی کہ یہ ساری باتیں آتی ہیں انسان کے دلوں میں۔ تو پھر سیکھنا کیا ہے؟ اپنی نماز کو افضل بنانا ہے، اللہ کی نظر میں پسندیدہ، قیام لمبا کرنا ہے۔ اور قیام کیسے لمبا ہوگا؟ بھلا ہمیں تو آتی ہیں 4 صورتیں ہیں یا 5 صورتیں ہیں، اسی کے لیے حفظ کا پروگرام ہم لوگوں نے رکھا ہے جو ٹیوزڈے کے دن ہوتا ہے 3 بجے۔ کچھ نہ کچھ صورتوں کو اس پروگرام کے تھرو یاد کریں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ بڑی عمر کے ہم ہو گئے تو یاد نہیں ہو سکتا، یا میرے بچے چھوٹے ہیں۔ کچھ لوگ تو چھوٹی عمر کے بھی اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم ٹین ایجر ہوتے تبھی ہم یاد کر سکتے، اس لیے کہ ٹین ایجر قرآن یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کو یاد کرنے کے لیے، صورتوں کو یاد کرنے کے لیے ٹین ایجر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے بہت برین دے رکھا ہے ہر ایک انسان کو، بہت ہے ذہانت میرے پاس، بہت ہے قابلیت میرے پاس، بس اس کو لے کے ہم قبری میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یاد تو کریں، ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک سورے کے بعد دوسری سورے بسم اللہ پڑھ کے لگاتے چلے جائیں جتنی یاد ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی یاد ہیں نا تو پھر ان کو درمیان میں بسم اللہ پڑھیں، ایک سورہ مکمل ہوئی بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر دوسری سورہ لگائیں، کچھ دیر تک کھڑے ہوں اللہ کے آگے۔ اور یہ فرض نماز کے قیام کو ضرور لمبا ہونا چاہیے۔ فرض نمازیں سنتوں کی طرح نہ پڑھیں، فرض نمازوں کے قیام کو لمبا کریں۔ سنتیں ہلکی پڑھی جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، نوافل ہلکی پڑھی جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو فرض نمازیں ہیں اس میں قیام لمبا کیا جائے، اس کے رکوع اور اس کے سجود الگ ہونے چاہیے، الگ طرح سے ہونے چاہیے۔ اس کے رکوع اور سجود سنت کی نمازوں کے جیسے نہ ہوں، یہ لمبے ہوں، یہ لمبے ہوں، دعا لمبی ہو، اس کے بعد ذکر لمبا ہو، اس کے بعد فرض نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے، ذکر کیا جائے، اور تسبیح فاطمہ پڑھی جائے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے جائیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد سنتوں کی طرف جایا جائے۔
یہ نہ ہو کہ سلام ہم نے پھیرا، چلو 4 تو تب پورے ہو گئے، 4 اب پورے ہو گئے، اب 2 پورے کرنے ہیں ہمیں، اس کے بعد 2 پورے کرنے، ہم گنتی ہی گنتی میں لگے رہ جائیں اور ہم معیار کو نہ دیکھیں، ہم کوالٹی کو نہ دیکھیں۔ فرض نماز کی کوالٹی نفل نمازوں سے، سنت نمازوں سے بہت بہتر ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور اگر اس میں ہم فیل ہو گئے نا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح پوچھا یہ جا رہا ہے کس کی ہجرت افضل ہے، کون سی ہجرت، کون سی مائگریشن افضل ہے؟ جواب سنیے، یہ بات ہم کر چکے پہلے، ایسی اور اس کی کہ تم ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جاؤ جو تمہارے پروردگار کو ناپسند ہیں، برائی سے نیکی کی طرف ہجرت کرنا۔ اور محض برائی کہنے سے بات واضح نہیں ہوتی، بعض اوقات انسان یہ نہیں سمجھتا کہ برائی کیا ہے، بعض اوقات ہم یہ نہیں سمجھ پاتے برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ ہر وہ چیز بری ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، ہر وہ چیز نیکی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو انسان کا ہجرت، آپ اور ہم سوچتے ہیں نا کہ ہجرت میں سارے گناہ معاف ہو جاتے تھے جو ہجرت کرنے والوں کے پیچھے سے، تو ہجرت کا ایک شوق ہوتا ہے، لیکن یہ تو زندگی میں 24 گھنٹے موجود ہے۔ انسان کا اب اللہ کے ناپسندیدہ چیزوں سے اللہ کے پسندیدہ چیزوں کی طرف موو کر جانا، اس کو پکڑ لینا، اس پر عمل کر لینا، یہ بہت ضروری ہے۔ مثلاً کسی کے برائی کا جواب برائی سے نہ دینا، مثلاً گھر میں ماحول جیسا بھی ہے، شوہر کے مقام کو اور اس کی حیثیت کو سمجھنا، مثلاً اپنے بچوں کی تربیت کی فکر میں لگے رہنا۔ بچوں کے لیے پسندیدہ آپ جتنا ان کو ڈھیل دیں گے اتنے آپ ان کے نظر میں پسندیدہ ہوتے جائیں گے، لیکن جیسے ہی آپ نے ان کی نصیحت اور ان کی تربیت شروع کی کہ پھر بچے بھاگنے لگیں گے۔ تو نہ تو ہر وقت ناصح بن کے اور ماں کا رول ختم کر دیا جائے، محبت ختم کر دی جائے، تنقید شروع کر دی جائے، اور نہ ہی تربیت کا جو میری ذمہ داری ہے اس کو چھوڑا جائے۔ تو برائی سے بچتے ہوئے نیکی کی طرف آنا۔ اسی طرح یہ پوچھا گیا کہ کیسا جہاد افضل ہے، اور یعنی اللہ کے راہ میں کس طرح کا جہاد کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ اس شخص کا جس کا گھوڑا بھی میدان میں مارا جائے اور خود بھی شہادت پائے، یعنی سب کچھ، جان بھی گئی اور مال بھی گیا، گھوڑا بھی شہید اور انسان خود بھی شہید، یعنی اس نے جان بچانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ کہاں کوشش کرتے تھے صحابہ جن کو یہ پتہ چل گیا کہ جنت شہادت میں شہید کا قطرہ ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے خون کا، کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شہیدوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے اللہ کے رب کے پاس، اور جنت تلوار کی چھاؤں میں ہے۔ تو صحابی جو کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے ایک کھجور کھائی اور باقی کو پھینک دیا اور کہا تف ہے، اگر میں اتنی دیر بھی لگاؤں جنت میں جانے کے لیے کہ میں ان سارے کھجوروں کو کھاؤں اور پھر میں آگے اللہ کے راستے میں جہاد کروں، نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بس مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور پھر تلوار نکال کے میدان میں چل پڑے۔ احد کا واقعہ ہے، اور پھر یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کتنا زبردست مارکا ہوا تھا، اور اس میں کیسے ایک ایک انسان کو بے جگری سے لڑنے کی ضرورت تھی تاکہ دین کی حفاظت کی جا سکے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی جا سکے۔ تو سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو، صحابہ کو تو جنت کی خوشبو آتی تھی، اپنی موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، اس لیے کہ جنت کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ یہی بات ہو رہی تھی نا کہ جو تکلیف میں لذت کو پالے۔ تو پھر یہ جملہ لکھیے گا، آج ہم بھی لکھتے ہیں، آپ بھی لکھیے، دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں اللہ کی اطاعت میں جس میں مجھے تکلیف آتی ہے، اور پھر اس کے اجر کو لکھیں، اور پھر اس میں لذت پانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی، اس میں مزہ تلاش کریں۔ اس لیے کہ مزہ کیا ہے اور لذت کیا ہے؟ انسان کو کامیابی لذت ہے نا، تو کامیابی ملے گی، لیکن اس سے بھی پہلے ایک چیز ہے، غلام اپنے آقا کو خوش کر کے لذت پاتا ہے۔
مثلاً انسان اگر اپنی زندگی کے اس عمر میں ہم دیکھیں، ہم لوگ بچپن میں اپنے ماں باپ کی اتنی بات کو سن کے اتنے خوشی محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن اب میچیور ہونے کے بعد اور ایک عمر کے بعد جب خود بھی ماں باپ بنے ہیں تو آپ کو اپنی اولادوں سے جب تکلیف ہوتی ہے تو اپنا رویہ انسان ٹھیک کرتا چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے نہیں میرے ماں باپ کو یہاں سے بھی ہم کو کر کے دینا ہے، یہاں سے بھی کر کے دینا ہے، وہ اب بڑھاپے کی طرف ہے، ان کو خوش کر دینا ہے، ان کو خوش کر دینا، اور ان کی خوشی میں انسان جو ہے وہ اس میں لذت پانے لگ جاتا ہے، چاہے اس کو مالی نقصان ہو، چاہے اس کو کچھ اور بھی طبیعت کے اوپر بار آئے، لیکن وہ سوچتا ہے میرے ماں باپ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا مقام تو ماں باپ سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ اسی طرح آپ سے یہ پوچھا گیا کہ کون سی گھڑی عبادت کے لیے سب سے بڑھ کر ہے؟ کون سی گھڑی عبادت کے لیے سب سے بڑھ کر ہے؟ آپ نے کہا رات کا پچھلا پہر، رات کا پچھلا پہر یعنی تہجد کا وقت، سب سے بہترین عبادت کا وقت میری زندگی میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ آپ کی زندگی میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث جس کو بتایا ہم الحمدللہ ہم کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، الحمدللہ ہم سلام بھی کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن الحمدللہ کیا ہم رات کے پچھلے پہر اٹھتے ہیں؟ جس کے بارے میں جس نے یہ 3 کام کر لیے وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں، اسی طرح آپ سے یہ پوچھا گیا کہ انسانوں کو دوزخ تک پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ کون سی چیز ذمہ دار ہے، یعنی کن چیزوں کی وجہ سے انسان دوزخ میں پہنچ جاتا ہے اور جہنم میں پہنچ جاتا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا الفم والفرج، یعنی منہ، ماؤتھ اور شرمگاہ، پرائیویٹ پارٹ۔ یعنی اگر منہ کی طرف اشارہ کیا گیا تو اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو کلام ہے یعنی انسان کا بات کرنا، اور دوسرا اس کا کھانا، طعام، انسان منہ سے کھاتا ہے نا۔ ان 2 چیزوں میں انسان کو حلال اور حرام، صحیح اور غلط، اچھی اور بری کی تمیز کرنا ہے۔ اسی طرح پرائیویٹ پارٹ کی طرف اشارہ کیا ہے؟ یعنی انسان فحش سے بچ کر، برائی سے بچ کر، اپنے آپ کو حرام سے بچا کر لے کے چلے، جس کے لیے کہ دنیا آج کھلی پڑی ہے، جس کے لیے دنیا آج کھلی پڑی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے جبڑوں کے درمیان کی اور دونوں جانگوں کے درمیان کی گارنٹی دی، ضمانت دی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ 2 چیزیں بہت زیادہ انسان کی عاقبت کو اور اس کے آخرت کو خراب کرنے والی ہیں، برباد کرنے والی ہیں۔ اللہ اکبر! کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، بار بار جس بات کی طرف ہم اور آپ جا رہے ہیں، اور وہ بات کیا ہے جس سے آج ہم اور آپ آزاد ہو چکے ہیں، یہ امت آزاد ہو چکی ہے، جہاں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی، کھانے کے اعتبار سے اور تعلقات کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر! اسی طرح زبان کے اعتبار سے یہ امت آزاد ہو چکی، آزادی اتنی ملی ہوئی ہے کہ ہم جو چاہیں بول سکتے ہیں، ہم جیسا چاہیں بول سکتے ہیں۔ تو پھر یہ دونوں نقصانات ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، کھانے کی اتنی چیزیں موجود ہیں لیکن انسان اور زیادہ کی تلاش میں اور مزے کی تلاش میں پھر حرام سے بھی اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا۔ تو یہ سب کچھ بہت ضروری، جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں اتنے ڈیٹیل میں جا رہے ہیں؟ آپ سب میں سے کچھ لوگ بور بھی ہو رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، کتنی تفصیل کیوں ہے، ہم کب سیرت کے پروگرام کو مکمل کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم شروع کرتے نہیں کہ ہمیں ختم کرنے کی جو ہے نا وہ فکر شروع ہو جاتی ہے، سیکھنے سے کم۔ اور نبی یہ زندگی ہے نا، ایک دن میں نہیں سیکھ پائیں گے آپ، یہ زندگی ہے، زندگی کے رویے کو تبدیل کرنا ہے۔
ہمیں اور آپ کو تبدیل ہونا ہے، یہ ایک دن میں نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ تسلی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے، لکھتے ہوئے، ٹارگٹ کرتے ہوئے، اسٹرگل کرتے ہوئے، تبھی ہم کچھ کر پائیں گے، تبھی ہم کچھ بن پائیں گے۔ آج اس تفصیل کے ساتھ سیرت کے پروگرام میں جانے میں میری نیت یہ ہے اپنی زندگی کے اعتبار سے اور تمام سننے والوں کے لیے، اور جہاں تک میری آواز پہنچے یا پہنچائی جا سکے ان تمام لوگوں کے لیے، کہ اب جب دنیا اتنی اللہ کے ہاتھ میں دکھائی دے رہی ہے اور ہم سب نے اللہ کو ایک غیر محسوس چیز کو جو پہلے ہم محسوس نہیں کر پاتے تھے محسوس کرنے لگے، یعنی پاور آف اللہ کے پاور کو ہم سب محسوس کر رہے ہیں، اور ہم سب یہ جان چکے ہیں کہ ہم اللہ کے پاور کے نیچے ہی ہیں، اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، ہم سب اللہ کے قبضے میں ہیں۔ تو اب تو ہم ٹھیک ہونے کی کوشش کر لیں، اب تو ہم ٹھیک ہونے کی کوشش کر لیں، اب تو ہم تبدیل ہو جائیں، اب تو ہم اپنے کچھ بولنے میں، اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں، اپنے انداز میں ہم مختلف ہو جائیں، اب تو ہم کچھ ٹھیک ہو جائیں، اب تو ہماری عبادتیں تبدیل ہو جائیں، اب تو ہمارے دن اور رات کچھ تبدیل ہو جائیں، اس لیے کہ کسی کو نہیں پتہ کہ اس کو کیسے جانا ہے۔ خوف ہے، لیکن اس خوف کا ایک مثبت پہلو ہوتا ہے، ایک پازیٹیو اس کا ایک ڈائریکشن ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ خوف ہم کو اور آپ کو بہت تیزی سے تبدیل کر دیتا ہے، بہت جلدی تبدیل کر دیتا ہے۔ صرف خوف سے خوف زدہ نہیں رہنا، بلکہ خوف سے تبدیل ہو جانے کی ضرورت ہے نا۔ اور صرف خوف کس چیز کا؟ کہیں مر نہ جائیں، مارے نہ جائیں، لگ نہ جائے۔ جہاں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہیں پر یہ بات بھی جان لینا چاہیے کہ موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا اپنے آپ کو۔ جس طرح موت آئے گی اس طرح آنی ہے، صرف ہمیں اور آپ کو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ مومن اعتدال کے ساتھ چلتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا وہ بات ہم چاہتے ہیں کہ ریکارڈ ہو کر لوگوں تک پہنچے، کہ جتنا خوف اور جتنا ڈر ہمیں موت کا ہے، اگر اللہ سے ڈرتے تو کامیاب ہو جاتے، اور جتنی محبت اپنی زندگی کی ہے اور زندگی سے کرتے ہیں کہ ہم نے سارے جو ہے وہ رشتے ناتے سارے ہم نے تیاگ دیے، اور سارے ہم اپنی جانوں کو بچا بچا کے بیٹھے ہیں کہ جی کہیں مارے نہ جائیں اور مر نہ جائیں، اتنی محبت اگر اللہ سے کرتے تو کامیاب ہو جاتے۔ تو جہاں پر خوف ہے وہیں پر فرائض ہیں، جہاں پر خوف ہے وہیں پر فیملی ہے، جہاں پر خوف ہے وہیں پر اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے۔ اگر سارے ڈاکٹرز خوف سے گھر بیٹھ جائیں کہ بھئی مجھے تو جو ہے وہ اپنی جان بچانی، اس لیے کہ میں تو اسی پیشنٹ کو ہی ٹریٹ کر رہا ہوتا ہوں، تو پھر دنیا کے یہ مسیحا اگر بیٹھ جائیں تو پھر دنیا کو مسیحا کہاں سے نصیب ہو؟ یہ کس لیے کام کرتے ہیں؟ یہ اپنے اس فرائض کی وجہ سے کام کر رہے ہیں جو فرض ان کے اوپر عائد ہے، جس کی وہ اوتھ لیتے ہیں۔ تو پھر ایسے حالات میں فیملی کو چھوڑ دینے والے، دوستی کو چھوڑ دینے والے، رشتہ داریوں کو چھوڑ دینے والے، یہ پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اسی لیے ہم تفصیل سے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو اور ہم کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہمیں زندگی کیسے جینی ہے، ہمارے نبی کیسے تھے، ہم کس نبی کی امت ہیں۔ دوسرے تو بعد میں مذاق اڑائیں گے، لیکن جب اس کو سیرت کو پڑھیے، اور سیرت کو پڑھتے ہوئے ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، دوبارہ سے پڑھتے رہتے ہیں اس کتاب کو، لیکن آج آپ کو اس کے تھرو اس سے گزارنے میں جو ہمیں اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے ایک شعور کا ایک جیسے جیسے آپ کا شعور پختہ ہوتا جاتا ہے، جتنا جتنا آپ کی جتنی معرفت اور جتنا آپ کا اور میرا علم بڑھتا جاتا ہے، اتنی بات کی سمجھ اور اس کی گہرائی بڑھتی جاتی ہے۔ اب پختہ شعور کے ساتھ اور جتنے میچور ہم ہوتے جاتے ہیں، اتنے زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت کچھ دکھائی دیتا ہے،
تو اس لیے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بہت ہی مشہور سوال موجود ہے سیرت کی ہر کتاب میں، کہ آپ نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے مسلک کو، یعنی جو آپ کا وے آف لائف ہے، اس کو ڈیفائن کریں۔ تو آپ نے جس مختصر ترین طریقے سے اس کا جواب دیا ہے، وہ آپ کے گفتار کا اور جوامع الکلم ہونے کا ایک نمونہ ہے۔ آپ سنیے اس کو۔ یہ آپ نے کہا اس سوال کے جواب میں کہ جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کا مسلک یا آپ کا دین کیا ہے، تو آپ نے فرمایا عرفان میرا سرمایہ ہے۔ عرفان کیا ہے؟ معرفت، پہچان، اللہ کی، دنیا کی، ہر چیز کی پہچان نا۔ جب مومن کو بصیرت مل جاتی ہے ہر چیز پر، اس کو سمجھ میں آنے لگتا ہے دنیا کتنی جس کے لیے جان دیا جائے، آخرت کیسی ہے جس کے لیے فکر کی جائے، لوگ کیسے ہیں جن کے لیے ہم مر جائیں اور جان دے دیں۔ ہر ایک چیز کی پہچان مل جاتی ہے انسان کو، اللہ کی پہچان، اللہ کے رسول کی پہچان، اصل معرفت۔ جتنا جتنا جو اللہ کو پہچانتا چلا جاتا ہے نا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم والے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اگر علم آتا جا رہا ہے میرے اوپر، میرے پاس، اور اللہ کی عظمت کا تصور نہیں آتا میرے پاس، اس سے ڈر نہیں لگتا۔ ڈر سے مراد ڈر نہیں ہے، اللہ سے تو محبت ہونی چاہیے۔ پھر خوف کیوں کہا جاتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے، یہ ہے مطلب اصل۔ محبت آپ کو خوف میں مبتلا رکھتی ہے۔ جتنی زیادہ محبت اتنا زیادہ خوف کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ عرفان میرا سرمایہ ہے، میرا کیپٹل ہے، یہی میری دولت ہے، پہچان، اللہ کی معرفت اور ہر چیز کی معرفت۔ عقل میرے دین کی اصل ہے، عقل میرے دین کی اصل ہے، بنیاد ہے، یہ اصل ہے کہ انسان عقل سے یہ بات سمجھ گیا کہ یہی راستہ صحیح ہے، اور پھر اپنے آپ کو اس نے جما لیا ہے نا، یہی بات۔ عقل میرے دین کی اصل ہے۔ بیوقوف نہیں ہونا انسان کو کہ بس جیسے ہم نے پچھلی دفعہ کہی نا بات، کہ شتر مرغ کی طرح نہیں زندگی گزارنی کہ منہ چھپا لیں ہم ریت میں اور جی کہیں کہ ہم محفوظ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عقل سے سوچیں کہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے، اور عقل سے سوچیں کہ میری حیثیت اس دنیا میں کیا ہے، پھر عقل سے اس حیثیت کے سمجھ بوجھ کے ساتھ کام کیا جائے۔ تو عقل میری دین کی اصل ہے، محبت میری بنیاد ہے، محبت میری بنیاد ہے، میری بیس ہے، شوق میری سواری ہے۔ کیا چیز چلاتی ہے انسان کو؟ شوق۔ شوق میرا اور آپ کا شوق ہی آپ کو چلاتا ہے۔ جس چیز کا شوق بڑھا لیں گے، جنت کا شوق بڑھ جائے گا، سارے کام آسان ہو جائیں گے، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ جب تک یہ شوق نہیں ہے، جہنم کا خوف بڑھا لیں گے، سارے کام، جیسے بات ہوئی نا شوق اور خوف میں، خوف بازی لے جاتا ہے۔ شوق میری سواری ہے، یہی چلاتی ہے انسان کو۔ ذکر الہی میرا مونس ہے، یعنی ذکر الہی میرے دل کو سکون دیتا ہے، ذکر الہی میرا مونس ہے۔ اعتماد میرا خزانہ ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، یہ ٹریجر۔ جب تک آدمی کانفیڈنٹ نہ ہو کسی معاملے میں، یقین تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں پر صحابہ کا یقین تھا، اور آخرت کے اوپر یقین تھا، اور جنت کے اوپر یقین تھا، اور دوزخ کے اوپر یقین تھا، اور مرنے کے اوپر یقین تھا، تو کامیاب ہو گئے۔ یہ خزانہ ہمیں حاصل کرنا ہے، اعتماد، یقین، چیزوں کے اوپر بھروسہ، اللہ کے اوپر اعتماد میرا خزانہ ہے۔ یہ سب سے بڑا خزانہ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، ان کی باتوں کے اوپر یقین کر لینا۔ حزن میرا رفیق ہے، یعنی درد مندی، یہ میرا ساتھی ہے۔ یہ جب انسان کو مل جاتا ہے نا، تو انسان درد مندوں کے درد کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔
ادروائز اس کو کہیں پر درد نہیں دکھائی دیتا۔ اللہ سے مانگنا چاہیے درد مند دل، اس کے بغیر انسان جو ہے وہ اجنبی رہتا ہے، اپنے ماحول سے اجنبی رہتا ہے۔ تو درد مندی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جوڑ دیتی ہے ہر چیز کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ دل کے اندر درد ہونا چاہیے۔ تو درد مندی، حزن میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے۔ علم ہتھیار ہے، ٹول کیا ہے ہوتا ہے کسی کے پاس، یہی ہے ہتھیار۔ علم ہتھیار ہے اور صبر میرا لباس ہے۔ اف اف سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں آپ، اور آپ کی اس بات کو دیکھیں، صبر میرا لباس ہے۔ سر سے لے کے پیر تک صبر ہی صبر، انسان مکمل صبر بن چکا ہے، مکمل صبر۔ ایک چیز آتی ہے انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی بات کریں، حالات توڑ رہے ہیں ہمیں، ہمارے پیاروں کا جانا توڑ رہا ہے ہمیں، ہم کہاں کہاں سے ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا یہ دنیا تو رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تمہارے پاس سے جو تمہارا پیارا جائے گا وہ تو جنت میں تم سے قریب کر دیا جائے گا، جنت میں تم سب جمع کر دیے جاؤ گے، پھر کبھی جدا نہیں ہوگے۔ اس پر یقین کر لیا جائے اور اعتماد کر لیا جائے اللہ کی بات کے اوپر، پھر کاہے کی تکلیف، پھر کاہے کی تکلیف۔ یقین جانے اس ایک بات میں اتنا صبر موجود ہے، انسان یہ یقین کر لے کہ جو پیارا مجھ سے آج جدا ہوا ہے وہ مجھے جنت میں مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور نہیں، اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے کوئی ادھر ادھر ہوا اور مجھے دکھائی نہیں دیا تو میں اللہ سے کہوں گی نا، میں پہلے تو خود اپنے آپ کو صحیح، اس کے غم میں رہنے کے بجائے انسان کوشش کیا کرے، انسان جنت میں جانے کی کوشش کرے، اللہ کی رضا پر جینے کی کوشش کرے، تاکہ اس کے کام آ سکے نا آخرت میں۔ اگر وہ کامیاب ہے تو پھر میں اس کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ میں نے بھی کوشش کر لی ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر وہ ناکام ہو گیا آخرت میں کہیں پر، تو اللہ کرے کہ مجھے موقع مل جائے اس کی سفارش کرنے کا، اسے ڈھونڈنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، میں اس مقام تک چلی جاؤں جہاں میں اللہ سے کچھ کہہ سکوں۔ اپنے طور پر تو سمجھنا بہت مشکل کام ہے مجھے وہ مقام ملے گا یا نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے اوپر ہے، لیکن کوشش شرط ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کے زندگی اس کے مرضی کے مطابق جینے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی کامیاب ہو جائیں گے اور دوسروں کی کامیابی کا بھی ذریعہ بن جائیں گے، اپنے پیاروں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلے جائیں گے۔ جیسے بات ہو رہی تھی کہ اب اولاد یہ سمجھتی ہے اور یہ اولاد کو لینا چاہیے کہ میں اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ ثواب جاریہ بنوں، اس میں جہاں ان کے لیے دعائیں ہیں، ان کے لیے صدقات ہیں، وہیں پر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف کھینچنا ہے۔ تو یہ نیکیوں کی طرف کھینچنے میں جہاں میرا ہر عمل ان کے ثواب جاریہ کے کھاتے میں جائے گا، وہیں پر میرے لیے بھی وہ عمل جو ہے نا میری نجات کا بھی باعث بنے گا۔ تو یہ دونوں فائدے بیک وقت حاصل ہوتے ہیں انسان کو، دونوں فائدے بیک وقت حاصل ہوتے ہیں انسان کو۔ ہم نے یہ بات آپ سے پہلے کہی تھی، ابھی یہ بات ہو رہی تو انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں کہ جب سب نے ساری چیزیں لی تو ہم نے 2 چیزیں لی اپنے ابی کے اس میں سے، وہ شال جو ہم نے ان کے لیے لی تھی اور ان کے جسم کو لگی ہوئی تھی، ہم نے وہ شال ان کی یادگار میں ان کی خوشبو کے لیے ہم وہ اٹھا کے لائے، اور اپنے ابی کا، اپنے والد کی چپل لے کے آئے، اور اس کو ہم نے اپنے سرہانے میں رکھا ہوا ہے، اور روزانہ صبح میری نظر اس کے اوپر پڑتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ سب سوچیں ان کی یاد میں، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور ان کو ہم نے دیکھا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے، اور یہ اس انسان کی زندگی پوری ہم نے دیکھی ہے، اس نقش قدم پہ چلنا ہے ہم کو اپنے والد کے، جس طرح وہ انسانیت کی خدمت اور ہر ڈائریکشن کی سوچ، ہر ایک کے لیے ہمدردی اور محبت کا جذبہ، جس نے ان کے جنازے میں
30 سے 35 ہزار لوگوں کو جمع کر دیا۔ وہی تو تھا اخلاق، وہی تو تھا ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کا وہ کام کہ ہر ایک آنکھیں روئیں اور ہر ایک ہاتھ نے یہ کوشش کی کہ ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کی قبر کی مٹی کو ڈالنے کا اعزاز اس کو نصیب ہو جائے۔ میرے ابی کے قبر پر کدالوں سے مٹی نہیں ڈالی گئی، ہاتھوں سے ہی قبر بھر گئی۔ تو یہ ہے اولاد کا اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ بننا۔ تو یہ فکر تو پیدا ہونا، ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں اس کام میں، لیکن ایک فکر ہے، اور اس میں انشاءاللہ اس فکر میں، اس کوشش میں آخرت سنور جائے، اللہ کرے انشاءاللہ۔ تو صبر میرا لباس ہے، یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ اللہ کی رضا میری غنیمت ہے، یہی حاصل کرنا ہے ہم کو اپنی زندگی میں۔ بہت غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت آپ لوگ ہم لوگ سب سنتے ہوں گے۔ مال غنیمت